السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم حضرات، یہ سیرت پر پروگرام چل رہا ہے اور آج اس کا 30واں درس ہے، 30۔ ہم نے کل آپ کو بتایا تھا کہ 2 ہجری تک جو احکامات ہو چکے ہیں، اب ہم ان کے بارے میں آپ کو اللہ کے رسول کا طریقہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ کل ہم نے آپ کو رمضان کے بارے میں کہ رمضان جو ہے وہ سن 2 ہجری میں کیا ہوا، فرض ہو گیا، اور اس کے پہلے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آنے والا ہوتا تو 2 مہینہ پہلے رجب کا جب چاند دیکھتے تو دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اتنی زندگی عطا فرما کہ رمضان مل جائے۔ یعنی رمضان کی اہمیت اتنی زیادہ تھی کہ جب رجب کا چاند دیکھتے تھے تو یہ دعا فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ رجب میں برکت عطا فرما اور ہم کو اتنی عمر دے کہ ہم رمضان پا جائیں۔ جب شعبان کا مہینہ آ جاتا تھا تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ کس میں؟ شعبان کے مہینے میں۔ اور شعبان کے مہینے میں عموماً آپ تقریر کرتے تھے ایک رمضان کے بارے میں، کبھی ایک تقریر کبھی زیادہ بھی کرتے تھے۔ اور جمعہ کے موقع پہ، جیسے رمضان سے پہلے کا جو جمعہ آ رہا ہے اس میں یا عام طور پر گفتگو میں بیٹھ کر کے رمضان کے بارے میں لوگوں کو بتاتے تھے۔ ہر عبادت کے مقصد کو اللہ کے رسول ہمیشہ رضائے الہی سے جوڑتے تھے۔ یہ بات بہت پکی ہے، اس کو یاد رکھیں۔ آپ کبھی بھی روزہ اس نیت سے نہیں رکھیں کہ صاحب ڈائٹنگ ہوگی اور ہماری صحت اچھی ہو جائے گی، یہ روزے کا مقصد نہیں ہے۔ ہم روزہ رکھیں گے اللہ کے حکم کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، وہ مقصد آٹومیٹک طور پر حاصل ہو جائے گا، اس کو نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ایک آدمی بھینس دودھ کے ارادے سے لے کر کے آوے، گوبر اس کو دینے دینا ہے، نہیں بھینس لائیں گے بہت زیادہ گوبر دیتی کھاد بنے گی، یہ بہت بتکا مقصد ہے۔ بھینس کو لائیں دودھ کی غرض سے، گوبر وہ بغیر دیے جا نہیں سکتی ہے، گوبر کی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ہی تمام اللہ تعالی کی جانب سے جتنے بھی احکامات ہیں اس میں اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہی ہونی چاہیے، بقیہ جتنے مقصد ہیں وہ آٹومیٹک طور پر حاصل ہو جائیں، اچھی بات ہے، اور نہیں حاصل ہو تو بھی ہماری صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے۔ تو نبی کے انتظار رمضان میں یہی گفتگو فرماتے تھے۔ سب سے پہلے بات کہ لوگوں ایک مہینہ آنے والا ہے اور اس میں آپ اپنے رب کو راضی کریں، جس میں پہلا عشرہ جو ہے وہ ایک کیفیت کا ہوتا ہے، دوسرا عشرہ ایک کیفیت کا ہوتا ہے، اور آخری عشرہ ایک کیفیت کا ہوتا ہے۔ مغفرت، رحمت، رزق من النار آپ فرماتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ روزہ رکھو ایماناً و احتساباً، اس کی تلقین کرتے تھے۔ ایماناً اور احتساباً کیا مطلب؟ یہ سمجھ کر کے رکھو کہ اللہ کا یہ فرمان ہے، یہ سمجھ کر کے نہیں رکھو کہ روزہ رکھیں گے تو ہمارے صحت کے لیے بہت اچھی چیز ہے، یہ آپ نے کبھی نہیں فرمایا۔ آپ نے ہمیشہ فرمایا کہ روزہ تمہاری زندگی میں تقویٰ پیدا کرے گا، لہذا اس نیت سے آپ یہی تقریر بھی فرماتے تھے، اور یہ آپ کی عادت مبارک تھی کہ آپ رمضان میں شعبان کے مہینے میں رمضان کے بارے میں بات کرتے تھے۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ کا جو 30 دن ہوتا تھا اس میں 2 پالیسی اور اختیار کرتے تھے ہمیشہ، کہ لوگوں وقت جب ہو جائے تو فوراً افطار کرو۔ ہو بتا نا بیٹھے ہوئے، ارے بھائی 2 منٹ اور برداشت کر لیں گے، نہیں برداشت کریں گے۔ ارے بھائی 9 گھنٹہ رہ چکے ہیں، 2 منٹ اور برداشت کرنے میں، وہ سمجھ رہا ہے یہ 2 منٹ برداشت کرنا تقویٰ ہے۔ نہیں، اگر یہ بات یقین ہو گئی ہے کہ 5:40 پہ سورج ڈوب جاتا ہے اس علاقے میں کمپلیٹ، تو 5:41 پر روزہ کرنا کوئی معنی نہیں، 5:40 پر آپ کو روزہ کرنا ہی کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس سختی سے تاکید فرماتے تھے، بلکہ بسا اوقات آپ نے یہ بھی فرمایا
کہ میری امت اس وقت تک بھلائی کی جانب چلتی رہے گی جب کیا کرے گی، روزے میں افطار میں جلدی کرے گی اور سحر کو آخری وقت میں کھائے گی۔ یہ دو پالیسی، روزہ کرنا ہے جیسے ہی سورج ڈوب جائے امیڈیٹلی، فوراً، اور سحری کو کیا کرنا ہے کہ جب مثال کے طور پر 5:20 پہ سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، 5:18 تک ختم کرے۔ اب آج ہمارا کیا ہو گیا ہے، بعض لوگ کیا کر رہے ہیں کہ رات میں دیر تک جاگ کر کے 2-2:30 بجے اسی طرح سحری کھا لیتے ہیں اور کھا کر کے سو جاتے ہیں۔ یہ سحری نہیں ہے، نہ سحری کا ثواب ہے اور نہ یہ سحری ہے۔ سحری کے لیے آپ سو کر کے اٹھیں اور اٹھنے کے بعد اللہ کے حکم فرمائے کچھ نہیں کھانا، دل نہیں چاہ رہا ہے تو پانی ہی پی لیں، لیکن اٹھیں ضرور۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ فقہی لحاظ سے یہ مسئلہ آپ کو دے دیا جائے گا فتویٰ کہ آپ سحری اگر نہیں کریں گے روزہ ہو جائے گا، لیکن سنت کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں پالیسی یاد رکھیں، افطار کے بارے میں اور سحری کے بارے میں۔ افطار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً کھجور سے کرتے تھے، اگر وہ سیزن تازہ کھجور کا ہوتا تھا تو تازہ کھجور سے کرتے تھے، اور اگر تازہ کھجور کا سیزن نہیں ہوتا تھا تو آپ پھر سوکھی کھجور سے افطار فرماتے تھے۔ اور اگر کبھی ایسا ہو گیا کہ سوکھی کھجور نہیں ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے افطار کرتے تھے۔ یہ ہمارے پاس جو تیسرا سسٹم ہے کہ پانی نہیں ملے تو نمک سے افطار کرو، یہ قطعاً غلط ہے، اس کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ بات سمجھے؟ بعض لوگ تیسری شکل بھی بیان کرتے ہیں کہ پانی نہیں ملنا تو کس سے افطار کر لینا نمک، یہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ حدیث میں دو ہی ہے، اگر آپ کو میسر ہے کھجور سے افطار کریں، کھجور نہیں میسر ہے پانی، اگر پانی اور کھجور دونوں چیزیں نہیں ہیں اب آپ کی چوائس ہے، آپ جو چاہیں افطار کریں۔ اب نیت سنت کی نہیں کریں کہ یہ کریں گے تو سنت ہو جائے گا، وہ سنت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارک تھی افطار۔ کھانے کے بارے میں پوری زندگی کا ایک شیڈول ہے اللہ کے رسول کا، آپ ہمیشہ 1/3 کھانا کھاتے تھے، اگر 3 روٹی کی گنجائش ہے، بھوک ہے، 1 روٹی کھاتے تھے۔ اور پوری صحت کا جو راز ہے، کوئی بھی اس فارمولے کو اپنا لے گا پوری زندگی آپ سکون سے رہیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہندوستان کا ایک حکیم مدینہ گیا تھا، اس نے جا کر کے وہاں پر اپنی کلینک کھولی، پیشنٹ نہیں آ رہے، اس کو بڑا تعجب ہوا کہ موسم یہاں کا سخت گرم ہے، یہاں پہ تو مریض آنا چاہیے۔ تو اس نے لوگوں کا انٹرویو لیا، کہا صاحب آپ لوگ بیمار نہیں ہوتے؟ انہوں نے کہا پہلے بہت بیمار ہوتے تھے لیکن اب نہیں ہوتے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں انہوں نے یہ فارمولہ بتایا کہ 1/3 کھانے کا ہے، ہم ہمیشہ اتنا کھاتے ہیں کہ 2/3 ہمارا خالی رہتا ہے، 1/3 ہم کھاتے ہیں، 1/3 میں پانی پیتے ہیں، 1/3 کمپلیٹ خالی رہتا ہے۔ اس نے اپنا پوری فائل بٹور دی، حکیم نے اس نے کہا کہ یہاں بیمار لوگ نہیں ہوں گے اور بیکار یہاں کلینک کھولنا، واپس آ گیا ہندوستان۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عام دنوں میں مزاج تھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حقیقت میں پورے رمضان میں 2 چیزوں پر اصل کنٹرول ہے، کم کھانا اور کم سونا۔ یہ اگر دونوں چیزیں آپ رمضان، اب 1/3 سے بھی کم کھانا ہے، کیونکہ 1/3 تو نارمل غذا اللہ کے رسول کی ہے، اور رمضان میں آپ اس سے کم کھاتے تھے۔ آج ہمارے پاس جو روزے کے اثرات مرتب نہیں ہو رہے ہیں، پورے ہندوستان نہیں پوری دنیا کا یہ ماحول ہے کہ سارے فوڈ اسٹپس جو ہیں وہ رمضان کے مہینے میں 2 سے 3 گنا زیادہ ہو جاتے ہیں۔ جو بھی جیسے فروٹ کا کوئی ویاپاری آپ اس سے پوچھیں، اگر وہ روزانہ 10 پیٹی بیچ رہا ہے تو رمضان میں 20 پیٹی کم سے کم بیچتا ہے۔ کہاں جا رہا ہے وہ؟ تو پتہ چلا کم نہیں کیا گیا ہے، زیادہ کیا گیا ہے۔ اچھا پھر زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب بھی آپ کھانے کو لذیذ کر دیں گے تو کھانے کی چاہت کیا ہے؟ آپ بریانی خراب پکا دیجئے شادی میں، خود بخود ہاتھ کھینچ لیں گے، اور اگر آپ بریانی ذائقے والی پک گئی تو ہاتھ بڑھ جائے گا، اگر 10 کلو لگنا ہے تو 14 کلو لگ جائے گی بریانی کھٹ سے۔ تو یہ ایک مولانا ثانی رحمۃ اللہ علیہ کہنا ہے کہ لذیذ کھانے سے رمضان میں کہیں نہیں منع کیا حدیث میں، لذیذ کھاؤ لیکن کم کھاؤ۔ یہ دوسرا امتحان ہے، کھانا اچھا بھی لگ رہا ہے اور پھر رسول کی سنت کے مطابق کم کھانا ہے، یہ بہت بڑی قربانی ہے، کیونکہ ہم تو کھاتے ہیں اسی وقت زیادہ جب ہم کو کیا لگتا ہے کھانا ٹیسٹی لگتا تھا، ہم زیادہ کھاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیسٹی کھاتے تھے، لیکن اس بات کا ہمیشہ خیال رہتا تھا کہ کھانا کم کھایا جائے۔
تو افطاری آپ عموماً اس طریقے سے کرتے تھے. سحری کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں مل پائی ہم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری میں کیا کھاتے تھے. اندازہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری میں دودھ پیتے تھے، لیکن صحیح حدیث اس پر مل نہیں پائی ہے. لیکن آپ کہ یہ ضرور عادت تھی کہ سحری میں کبھی اتنا نہیں کھاؤ کہ سونے کے بعد اٹھنے کے بعد آپ کو ڈکار آئے. ڈکار نہیں آنی چاہیے، یا کھانا پلٹ کر کے جو ہے وہ کھٹی ڈکار آنے لگے، اس سے سخت پرہیز کرنا چاہیے. تو کھانے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا. عبادت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت، سب سے پہلے تو آپ کو بتا دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دن میں کمپلیٹ وہ اعتکاف کرتے تھے. جتنے دن بھی آپ مدینے میں رہے ہیں سن 2 ہجری سے لے کر کے اور آپ کی وفات تک 10 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے مسجد میں. اور مسجد میں اعتکاف کی بنیادی وجہ یہ ہوتی تھی کہ ہم 24 گھنٹہ پروردگار عالم کے ہاٹ لائن پر رہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب آدمی اعتکاف کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ وہ اپنے رب سے ہر وقت گویا کی عبادت میں لگا رہتا ہے. اگر آپ سوتے بھی ہیں اعتکاف کی حالت میں وہ بھی عبادت کا ثواب ملتا ہے. اب لیکن سونے کی غرض سے ہی اعتکاف کر لیا گیا، جیسا کہ آج ہے پورا دن سو کر کے گزار رہے ہیں اور یہ بھی صاحب معتکف ہے. یہ معتکف سونا اور کھانا اس پورے رمضان میں کم کرنا ہی کرنا ہے. اگر ان دونوں چیزوں پہ نہیں کنٹرول ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ 10 دن وہ جو اعتکاف کرتے تھے اس میں عبادت کرتے تھے. عبادت میں مختلف قسم کی عبادت تھی. ایک تو یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا قرآن مجید جبریل کو سناتے تھے. جبریل علیہ السلام آتے تھے اور جتنا اس وقت تک نازل ہوا تھا قرآن کریم وہ اللہ کے رسول کے سامنے پیش کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے سامنے پیش کرتے تھے. گویا ایک مرتبہ وہ پورا پڑھتے تھے اور ایک مرتبہ اللہ کے رسول پڑھتے تھے، جتنا نازل ہوا رہتا تھا. یہ قرآن کے بارے میں. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تسبیحات پڑھتے تھے. تسبیحات پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کرتے تھے. رات میں تاکید کرتے تھے گھر والوں کو ان 10 دنوں میں کہ آپ سب لوگ 10 دن میں کم سے کم یہ کوشش کریں 10 دن اٹھیں طاق راتوں کے علاوہ، اور اگر نہیں ہو سکتا ہے تو طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کریں. یہ ایک بہت ہی سنہرا موقع ہے جو پروردگار عالم نے رمضان کے نام پر دیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے معاملے میں آپ کی بات یہ تھی. تہجد ویسے ہی آپ ہمیشہ پڑھتے تھے. رمضان میں تہجد کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا چھوٹنے کا. ہمارا کیا ہے کہ ہم اگر سحری میں خدا نہ خواستہ آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جاتے ہیں اپنے اصل ٹائم سے، اس آدھے گھنٹے کو دن بھر میں ہم 2.5 گھنٹے سے 3 گھنٹہ سے زیادہ سو کر کے کور کرتے ہیں. اٹھے رہتے ہیں ٹوٹل آدھا گھنٹہ، اس سے زیادہ نہیں اٹھے رہتے ہیں. وہ آدھے گھنٹے کو کور دن بھر میں فجر کے بعد بھی سونے کا ہے، دوپہر میں بھی سونے کا ہے، اور پھر نفسیاتی طور پر یہ دباؤ بھی رکھنا ہے کہ آج کل جو ہے بہت نیند کم ہو رہی ہے. یہ الگ معاملہ ہے. لہذا اس کی وجہ سے ہمارے زندگی پر جو ہے نا وہ رمضان کے اثرات مرتب نہیں ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت کا مہینہ عشرہ ہوتا تھا اس میں رحمت کی دعائیں فرماتے تھے. جو مغفرت کا عشرہ آپ نے فرمایا اس میں مغفرت کی دعائیں کرتے تھے، اور اپنے لیے بھی دعا کرتے تھے، امت کے لیے بھی دعا کرتے تھے. یہ ہماری بھی عادت ہونی چاہیے کہ ہم اپنی دعاؤں میں دوسروں کو بھی کیا کریں، شریک کریں. کیونکہ اللہ کے رسول زیادہ فرماتے ہیں کہ جب آپ بندہ دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا آٹومیٹک کیا ہوتی ہے، پروردگار عالم قبول کرتا ہے. لہذا خاص اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ اللہ کے رسول کے عادت ہے. تراویح چونکہ معاملہ مختلف ہے لہذا ہم اس پہ زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہ رہے. یہ سیرت کا پروگرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پکی ہے کہ پورے مہینہ کبھی تراویح نہیں پڑھی ہے. یہ ایک پکی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جس میں یہ معلوم ہو کہ آپ نے پورے مہینہ تراویح پڑھی ہے. کچھ دنوں میں تراویح کی بات ہے، کتنی رکعت پڑھی ہے، دونوں حدیثیں موجود ہیں. 8 پڑھنے والا 20 کو غلط نہیں جانے اور 20 پڑھنے والا 8 کو غلط نہیں جانے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے امت نے 20 سے کم نہیں پڑھا ہے. یہ بات بھی 100% کریکٹ ہے. حضرت عمر کے زمانے سے پہلے کی تاریخ ہمارے پاس اتنی مرتب نہیں ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 20 رکعت تراویح شروع کی، یہ بھی آپ کی نالج میں آنا چاہیے، حضرت عمر نے تراویح کی جماعت شروع کی ہے، 20 رکعت نہیں شروع کی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ امیر المومنین جو ہیں، اس کے پہلے نماز ہوتی تھی لیکن جماعت سے نہیں ہوتی تھی. آپ نے جماعت سے اکٹھا کیا اور اس کے بعد سے امت کا اتفاق ہے. مسجد نبوی میں اور مسجد حرام میں حضرت عمر کے زمانے سے لے کر کے اب تک تقریباً اس پر اتفاق ہے کہ کبھی ان دونوں مسجد میں 20 سے کم تراویح نہیں پڑھی گئی. اور آج بھی اور اس کے پہلے بھی اس پر پوری کتاب لکھی گئی ہے. تراویح کی تاریخ پر 1100 سال کی تاریخ لکھی، مرتب کی گئی ہے کہ کبھی بھی مسجد نبی میں اور مسجد حرام میں 20 سے کم تراویح نہیں پڑھی گئی. لہذا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ اس پر کہہ سکتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے صحابہ کا. ایک صحابی سے بھی کسی حدیث میں یہ نہیں منقول ہے کہ اگر حضرت عمر نے 20 رکعت شروع کی تو کسی صحابی نے اٹھ کر کے کہا ہو کہ عمر تم کون ہوتے ہو، اللہ کے رسول نے اگر 8 رکعت پڑھی ہے تو تم 20 پڑھنے والے کون ہوتے ہو. یہ اعتراض ایک نے نہیں کیا ہے. اس سے دلیل لوگ نکالتے ہیں کہ گویا رکعت پہلے سے تھی، حضرت عمر نے جماعت پر اکٹھا کیا، رکعت پر اکٹھا نہیں کیا ہے. بہرحال یہ رمضان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ تھا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لیلۃ القدر کی تلاش کرتے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر آج ہے تو نبی کے مداح نے فرمایا کہ یہ دعا کیا کرے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. آپ سوچتے ہوں گے اس دعا میں کیا رکھا ہے، اتنی قیمتی رات ہے، چھوٹی سی کیا ہے دعا ہے. حقیقت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اے اللہ ہم تجھ سے درگزری طلب کرتے ہیں، یعنی تو ہمیں درگزر کر دے، معاف فرما دے. پوری آپ کی اور ہماری عبادت کا نچوڑ ہی یہ ہے کہ پروردگار عالم اپنی فائل میں ہمارا نام بحیثیت ایک عبادت گزار کے لکھ دے اور سارے گناہ کو ڈیلیٹ کر دے. یہ اس کا پورا ایسنس ہے اس دعا کا. لہذا اس سے بڑھ کر کے کوئی دعا نہیں ہو سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی یہ بات یاد رکھیں، صلاۃ التسبیح جماعت سے کبھی آپ نے نہیں پڑھی. یہ جو اعلان ہوتا ہے صلاۃ التسبیح پڑھی جائے گی اور فلاں کیا جائے گا، قطعی صلاۃ التسبیح جماعت سے ثابت نہیں ہے، بلکہ اکثر علماء کی رائے ہے کہ صلاۃ التسبیح جماعت سے پڑھنا بدعت ہے. کوئی بھی نماز جو نفل ہے سوائے تہجد کے رمضان میں کوئی بھی نماز یا تراویح کو چھوڑ کر کوئی بھی جماعت سے نماز پڑھنے کا ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے. جو نمازیں پڑھی گئی ہیں وہ ساری کی ساری فرض ہیں یا پھر عیدین کی نماز ہے، بس. کوئی بھی نماز اس قسم کی نہیں ہے کہ نفل نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے پڑھی ہو. لہذا شب قدر کو اس لحاظ سے نہیں جاگے، کبھی ٹارگٹ رکعت کو نہیں بنائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں فرمایا کہ جب تم شب قدر کو تلاش کرو تو 50 رکعت پڑھو، 100 رکعت. آج ہمارے نوجوان 100 رکعت ہم نماز پڑھیں گے. ٹارگٹ بنائیں اللہ کی رضا کو. جب 100 رکعت کو ٹارگٹ بنائیں گے تو 100 کی گنتی میں لگے رہیں گے اور نماز آپ کو نہیں ہونی ہے. بعض بچے پڑھتے ہیں، پیرنٹ کمپلین کرتے ہیں کہ بچہ ہمارا بہت محنت کرے، نمبر نہیں اچھا آ رہا ہے. وہ کیا ہوتا ہے، بچے نے ٹارگٹ بنایا ہے مجھے 11 بجے رات تک پڑھنا ہے، 11 دیکھ رہا ہے، 11 کب بجنا ہم سو جانا. یہ ٹارگٹ نہیں ہے کہ اس چیپٹر کو سمجھ لیں گے تب لیٹیں گے، یہ ٹارگٹ نہیں ہے. جب وہ ٹارگٹ بنائے گا تب مقصد حاصل ہوگا، ورنہ 11 بجے تک جگنے کا مقصد حاصل ہوگا اس کو اور کچھ. ایسے ہی نماز ہے. اگر ہم نے یہ ایم بنا رکھا ہے کہ 100 رکعت نماز پڑھیں گے تو آپ کو 100 کی گنتی کا ٹارگٹ مل جائے گا، نماز حاصل نہیں ہوگی. اور آپ کو ہم کو یہ بات معلوم ہونا کہ اللہ کے نزدیک 100 اور 50 کی کوئی حیثیت نہیں. ایک سجدہ بھی اگر اس کے دربار میں ڈھنگ سے کر دیا جائے تو وہ 100 پر کیا ہے، بھاری ہے. اور اگر 100 سجدے بھی کیے جائیں ٹھکا ٹھک اور اللہ کو نہیں یاد کیا جائے تو 100 سجدے لے کر کے اللہ ہمارے، کیونکہ اس کے پاس ایسا نہیں کہ ہمارے سجدے سے اس کی خدائی میں کیا ہوتا ہے، اضافہ ہو جاتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لہذا عبادت کریں، خلوص کے ساتھ کریں، بغیر دکھاوے کریں. جتنی رسمیں ہوتی جائیں گی اتنا معاملہ گڑبڑ ہوتا جائے گا. بلا رہے ہیں، مولانا صاحب کو تقریر کرا رہے ہیں، شب قدر کا پورا چارٹ بن رہا ہے، تقریر ہونی چاہیے. شب قدر زیادہ سے زیادہ انڈیویجول عبادت کرنے کی رات ہے. یہ مولانا صاحب 4 گھنٹہ 3 گھنٹہ جو جھلا رہے ہیں یہ اللہ کے رسول کی سنت نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں ناجائز ہے،
لیکن ہمارا پروگرام سنت رسول پہ چل رہا ہے کہ اللہ کے رسول کیسے کرتے تھے. اللہ کے رسول شب قدر میں بلا کر کے کوئی تقریر نہیں کی آپ نے. آج کیا ہے، رمضان سے 2 مہینہ پہلے ہی ٹارگیٹ بنا دیا جائے گا، فلاں سراج صاحب فلاں مسجد میں فلاں دن بیان کریں گے، چائے والے چائے کا انتظام کریں گے، جھنڈی والے جھنڈی لگائیں گے. یہ سب چیزیں حاصل ہو جائیں گی، اللہ کی رضا حاصل نہیں ہوگی. کبھی بھی عبادت کو رسم کی شکل میں نہیں آنے دیں، ہمیشہ دل سے عبادت کرنے کی فکر کریں. یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار رمضان کے بارے میں. رمضان کے بارے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی بات آتی ہے تو آپ نے فرمایا یہ دونوں نمازیں جو ہے نا، عید کی اور بقرعید کی، یہ بطور شکریہ کے ہیں. کس کے ہیں؟ بطور شکریہ. شکریہ کس چیز کا؟ میں ابھی پڑھا رہا تھا اپنے بچوں کو، اس میں لکھا ہوا تھا کتاب، یہ دونوں نمازیں شکریہ کی نماز ہیں. کس چیز کا شکریہ؟ بچوں کو پوچھا کس چیز کا شکریہ، کا معلوم نہیں. شکریہ کس چیز کا ہے؟ کہ اللہ یہ رمضان کا مہینہ ٹلا، اس کا شکریہ. کس چیز کا شکریہ؟ اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ دونوں نمازیں شکریہ کے طور پر. یہ سمجھ لیں وہ شکریہ کس چیز کا ہے. شکریہ اس چیز کا ہے کہ اے پروردگار عالم، تو نے اس رمضان کے مہینے میں وہ کتاب دی جس نے ہم کو اندھیرے سے نکلنے کا راستہ بتایا. اس بات کا شکریہ. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سمجھا با؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن اس مہینے میں نہ، اس بات کا شکریہ ہے. یہ ایک حقیقت ہے بغیر اس سے کہ میں کوئی مولوی ہوں یا مسلمان. یہ کتاب اگر نہیں آئی ہوتی، آئی ہے تب تو ہم در در ٹھوکر کھا رہے ہیں، نہیں آئی ہوتی تو کیا عالم ہوتا ہے. کوئی چیز ہم نے بھی نہیں چھوڑی ہے. اگر وہ لوگ عبادت میں سانپ سے لے کر لنگ تک کی عبادت کی جا رہے، ہم نے بھی چھوڑا کسی چیز کو نہیں ہے. یہ اس امت کا حال ہے جس کے پاس سب کا اتفاق ہے کہ زمین پر اس سے سچی کتاب کوئی موجود نہیں ہے. یہ بات دشمن بھی گواہی دے رہا ہے اس وقت کہ اس کتاب سے زیادہ سچی کتاب کوئی نہیں ہے. اس بات کے شکریہ کے لیے آپ کو اور ہم کو نماز اور ہم کو عید دی گئی. عید دی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عید کو کنٹرول کیا عبادت کے ذریعے، کیونکہ بندہ خوشی میں آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے، لہذا اس کو کیا بریکر لگایا گیا عبادت کے ذریعے. آپ کی ہماری ہر خوشی عبادت کے ذریعے. بیوی لے کر آؤ، پہلے 2 رکعت نماز پڑھو، اس کے سر پہ رکھ کر کے دعا کرو. یہ نہیں کہا گیا کہ بیوی لے کر کے آؤ تو آپ تم آزاد ہو، جو چاہو ننگا ناچ ناچو، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کے سر پر پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے دعا کریں، آپ 2 رکعت نماز پڑھیں. تو ہماری ہر خوشی کو کنٹرول کس سے کیا گیا؟ عبادت کے ذریعے. عید ہو یا بقرعید. اب بقرعید کا شکریہ کس چیز کا ہے؟ وہ بھی شکریہ کی نماز ہے، 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے. گاؤں میں تو اس کا نام ہی دیا تھا شکرانے کی نماز. معلوم نہیں یہاں ہے نہیں، بہرحال ہم لوگوں کا کہتے ہیں شکرانے کی نماز. وہ شکریہ کس چیز کا؟ وہ شکریہ اس چیز کا کہ اللہ اس عرفہ والے دن تم نے اس پورے نظام کو کمپلیٹ کیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آج میں نے تمہارے دین کو کمپلیٹ کر دیا. وہ کب کیا؟ وہ عرفہ والے دن کیا؟ وہ دوسری عید ہو گئی. تو وہ شکریہ دین کے کمپلیٹ ہونے کا، یہ شکریہ کہ اللہ تو نے دستور حیات ہم کو نازل کیا اور ہم کو زندگی گزارنے کا طریقہ ملا. اس بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں نمازیں شکریہ کی. اب اس میں آپ کیا کرتے تھے نماز میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جب صبح اٹھتے تھے، دیکھیں 2 طریقے کا غسل ہے. اگر کوئی بندہ فجر نماز سے پہلے غسل کر رہا ہے کہ ہم کو عید کا غسل ہے، یہ عید کا غسل نہیں ہے. عید کا غسل ہوگا فجر نماز کے پڑھنے کے بعد. بدل کوئی آدمی ناپاک ہے، فجر سے پہلے اس نے غسل کر دیا، اب سوچتا ہے چلو یار، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ غسل کرنا واجب ہے نماز کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز کے بعد جمعہ والے دن بھی اور عید والے دن بھی غسل فرماتے تھے. کپڑوں میں سب سے اچھا کپڑا پہنتے تھے جو آپ کے پاس میسر ہوتا تھا. اس کے بعد عطر لگاتے تھے. بعض روایتوں میں سرمے کی روایت بھی ہے کہ آپ سرما لگاتے تھے. بالوں کو صحیح فرماتے تھے.
ٹوپی سے لے کر امامے سے لے کر ساری چیزوں کو اس بات کا خیال رکھا جاتا تھا کہ آپ کے تمام لباسوں میں وہ چیز اختیار کی جائے جو سب سے اچھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یہ سب کام کرتے تھے، اور عید الفطر میں یعنی عید کی نماز تھوڑا سے لیٹ کر کے پڑھتے تھے. مطلب جیسے سورج اگر 7 بجے نکل رہا ہے تو تقریباً آپ 8 بجے پڑھتے تھے. ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا جیسا ہمارے یہاں ہوتا ہے، عید کی نماز بھی 10 بجے، بقرعید کی نماز بھی 10 بجے نماز ہو جاتی ہے. سنت رسول نہیں ہے. سنت رسول یہ ہے سورج نکلنے سے 1 گھنٹے کے اندر اندر نماز پڑھ لی جائے. یہ پورے ہندوستان میں کہیں نہیں ہوتا. پورے ہندوستان، یہ صرف عرب دنیا میں ہوتا ہے. عرب دنیا میں اگر آپ فجر کی نماز نہیں پڑھے ہیں تو آپ کو عید کی نماز ملنا ہی نہیں ہے. کیونکہ سورج نکلا 15-20 منٹ کے بعد انہوں نے کیا کر لیا؟ نماز پڑھ لیا. جو ہندوستانی پاکستانی ہے وہ سوتے ہی رہتے عید والے دن، کیونکہ نماز فجر پڑھنے کی عادت نہیں ہے. نماز فجر جس کو پڑھنے کی عادت نہیں ہے وہ اٹھے گا اپنے ٹائم کے لحاظ سے. آدھا گھنٹہ بھی اگر آپ لیٹ اٹھ گئے سورج نکلنے کے بعد تو اتنا افسوس، عید کی نماز چھوٹ گئی. او ہو فجر روز چھوڑ رہے کوئی افسوس نہیں. حالانکہ آپ زندگی بھر عید کی نماز پڑھیں اور ایک وقت کی فجر چھوڑیں تو پوری زندگی بھر کی عید کی نماز فجر کو کور نہیں کرتی. لیکن عید چھوٹنے کا ان کو بھی فون کرنے کا ہے، کہاں ابھی باقی ہے جماعت، ادھر بھی جانے کا ہے، فلاں جگہ ہوئی کہ نہیں ہوئی. اتنا ہنگامہ لگتا ہے، ان سے بڑا کوئی عبادت گزاری نہیں ہے. حالانکہ نماز چھوٹ گئی، اگر آپ جانے میں چھوٹ گئی کوئی گناہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اس کا اتنا بڑا، یہ ہمارا مزاج بن چکا ہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے کہ جو چیز شریعت نے اہم رکھی ہے ہم نے اس کو ڈی گریڈ میں رکھ دیا ہے. شریعت نے جس کو اے گریڈ میں رکھا ہے وہاں سے ہم نے اس کو ہٹا دیا. جو غیر اہم ہے وہ ہے. یہ ہمارے حالات جو بگڑے ہوئے ہیں، جو ہم وہ سب ساری میں بگڑنے کی وجہ یہ ہے جن چیزوں کی اہمیت. ابھی آپ شادی میں چلے جائیے، نکاح کے ٹائم پہ سب لوگ بزی ہیں، حالانکہ اسی اتنے ٹائم کے لیے سارا چکر چلایا جا رہا ہے. 15-20 منٹ کا جو ٹائم ہے جس میں نکاح پڑھا جائے گا، خطبہ. بعض لوگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے فقہ کی کتابوں میں کہ خطبہ نکاح سننا واجب ہے اگر آپ اس میں موجود ہیں، لیکن سارے ہنگامے اس وقت چلتے رہیں گے. حالانکہ جتنی چیزیں آپ کر رہے ہیں شریعت سے اس کا کوئی تو تعلق نہیں. اسی کے لیے سارا سب کچھ کیا جا رہا ہے، اس میں بندہ کیا ہے؟ لاپتہ ہے. زیادہ یہ ہمارا مزاج ہے کہ شریعت میں جو چیز اہم ہے اس کو ہم غیر. تو نماز چھوٹ گئی، بہت پرابلم. فجر چھوٹی، اس کو احساس بھی نہیں ہوا ہے کہ فجر چھوٹی ہے. کتنا احساس کرے گا بیچارہ؟ 1 دن ہو تو کر لے. روز ہی جب چھوٹنا ہے تو کتنے دن بیچارہ احساس کرے؟ احساس کیا ہوتا؟ مردہ ہو جاتا. یہ دل ہے نا، اس کے اوپر کاربن جم جاتا. الیکٹرک کے وائر میں کبھی کبھی کاربن آ جاتا ہے. جب کاربن آ جاتا ہے تو بجلی سپلائی کیا ہوتی ہے؟ بند ہو جاتی. اس کو ختم کرنا پڑتا تب جا کر کے وہ کنیکشن ہوتا. ایسے ہی دل پر جب 1 مرتبہ آپ گناہ کریں، 2 مرتبہ گناہ کریں، 10 مرتبہ کریں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کالے رنگ کا ایک دھبا پہلی مرتبہ ڈاٹ کی شکل میں پڑتا ہے، وہ پورے دل کو کیا کرتا ہے؟ کور کر لیتا. جب وہ کور کر لیتا اب اس کا سینسر پاور کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. اب وہ آپ کو نہیں بتائے گا غلطی کہاں ہو رہی ہے. لہذا ہمارے دل ایسے ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے تھے، یہ نہاتے تھے، عطر لگاتے تھے، اس کے بعد عید والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھاتے تھے پھر عیدگاہ جاتے تھے. کچھ کھانے سے زیادہ تر روایتوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھا لیتے تھے. بعض لوگوں نے کہا کہ میٹھا کچھ بھی کھا لیا جائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھاتے تھے. لہذا کوشش یہ کرنی چاہیے کبھی ایسے اہتمام کریں، عید سے 1 دن پہلے کھجور لا کر کے رکھے. نہیں صاحب، صبح فجر والے دن کھجور کھانا ہے، تب آپ کو صحیح اللہ کے رسول سے محبت معلوم ہوگی. نہیں کیا بھی ملا چلو شکر ایک پھانک لیتے، ٹھیک ہے. مولانا صاحب بولے شکر بھی چلتا ہے، چلتا الگ ہے. سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ کھجور کھائی جائے. کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ صاحب بہت عجیب غریب ڈیمانڈ کر دی گئی ہے، ہو ہی نہیں سکتی. تو اللہ کے رسول کچھ کھا کر کے عید کی نماز جاتے تھے. جب جاتے تھے تو آہستہ آہستہ تکبیر کہتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ہمارے یہاں عید میں تکبیر کا رواج ہی نہیں ہے. عید میں لوگ جاتے ہیں تو ان کو معلوم بھی نہیں کہ تکبیر کہتے ہوئے جانا چاہیے. کوشش یہ کرتے تھے اللہ کے رسول کے زمانے میں سواری جو تھی اونٹ تھا، گھوڑا تھا، خچر تھا، گدھا، 4 سواری ہوتی تھی. کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار ہو کر کے عیدگاہ نہیں پہنچے. پیدل عیدگاہ جاتے تھے اور پیدل کی تلقین بھی کرتے تھے، لوگوں عیدگاہ پیدل جاؤ.
راستہ ہمیشہ چینج کر کے جاتے تھے، جس راستے سے جاتے تھے اس راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہیں آتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ راستے قیامت میں گواہی دیں گے کہ اللہ یہ بندہ عید کی نماز پڑھا ہے، لہذا الگ الگ راستوں کو وٹنس بناؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت عید والے دن۔ اس کے بعد جب آتے تھے پھر کھانا کھاتے تھے، لوگوں سے ملتے تھے، لوگ آتے تھے، وفود آتے تھے، صحابہ ملتے تھے، بیٹھ کر باتیں ہوتی تھی، کبھی کبھی ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے تھے، کوئی چھوٹا سا ہدیہ جو بھی ان کی طاقت ہوتی تھی ہدیہ دیتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ کل کھیل کود کا پروگرام بھی ہو جاتا تھا۔ نبی کے زمانے میں ایک مرتبہ ہوا کہ حبشی تھا، حبشی لوگ جو ہے وہ لاٹھی کا بہت اچھا کھیل آج بھی کرتے ہیں، اس وقت بھی کرتے تھے، تو وہ لوگ جو ہے مسجد نبوی کے سامنے میدان تھا پہلے، تو وہاں پر جو ہے وہ لاٹھیوں سے کھیل دکھلاتے تھے عید والے دن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ہوا، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہا کہ میرا بھی دل چاہتا ہے کھیل دیکھیں۔ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ کو بتایا تھا کہ پہلے زمانے میں دیواریں چھوٹی ہوتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کے پاس کھڑے ہو گئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے کھڑی ہو گئی اور کھڑے ہو کر کے کندھے پر گردن رکھ کر کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حبشیوں کا کھیل دیکھا کرتی تھی۔ اتنا خشک بھی نہیں ہو جاؤ کہ یہ لوگ سمجھیں کہ کہاں مسلمان ہو گئے ہیں، بات ہے نا، بہت تقوی اختیار کرتے ہیں، اتنا خشک ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا رسول فرمایا کہ میت میں اور خوشی میں دونوں تھوڑا سا فرق رکھو۔ یہ نہیں معلوم ہونا ہے کہ جنازہ گھر میں پڑا ہے یا عید کا دن ہے، دونوں میں تھوڑا سا ڈفرنس ہونا چاہیے، میت کا میت کی طرح ہو، عید کا عید کی طرح، لیکن اس کا سرکل کھینچا ہوا ہے۔ اسلام نے یہی سب سے بڑا کمال کیا ہے کہ ہر چیز کا کیا کر دیا ہے، سرکل کھینچ رکھا ہے، لہذا اس طریقے سے عید نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم گزارا کرتے تھے۔ اس کے بعد بقرعید کا جہاں تک معاملہ ہے تقریباً یہ ساری چیزیں ہوتی تھی۔ نماز بقرعید کی جو ہے وہ تھوڑا کیا کرتے تھے، جلدی پڑھتے تھے، عید کی نماز تاخیر سے پڑھتے تھے کیونکہ یہاں قربانی کرنی ہوتی تھی۔ عید والے دن، بقرعید والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھا کر کے نہیں جاتے تھے، بغیر کھائے ہوئے جاتے تھے، لیکن اس کا نام لوگ روزہ رکھتے ہیں، یہ ایک دم غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں صاحب جو ہے وہ جب تک قربانی نہیں ہوتی تب تک میں روزوں سے نہیں، روزہ نہیں نام رکھنا چاہیے، روزہ نہیں۔ کیوں؟ بقرعید کے دن روزہ رکھنا کیا ہے، حرام ہے۔ 5 دن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ روزہ رکھنا حرام ہے، ایک عید کے دن اور 4 بقرعید والے دن، 10، 11، 12۔ 10 کو ایام تشریق ہوتا ہے، 9 سے شروع ہوتا ہے، 5 دن چلتا ہے، تو 4 دن ادھر اور ایک دن کیا ہے بقرعید کا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن جو ہے وہ آدمی اللہ کا مہمان ہے، لہذا اس کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ 9 تاریخ کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عرفہ کا روزہ حاجی کے علاوہ سب کو فرماتے تھے، اور آپ خود بھی رکھتے تھے، مدینے والوں کو بھی کہتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ اس روزے کے بڑے ثواب ہیں۔ بعض حدیث میں آیا ہے کہ پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، بعض حدیث میں آیا اگلے سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جب اس قسم کی بات اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، اس سے کبھی بھی گناہ کبیرہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات ہمیشہ جب آتی تو بولتا ہوں آپ کو، گناہ صغیرہ ہی معاف ہوتے ہیں، آٹومیٹک گناہ کبیرہ بغیر توبہ کیے معاف قطعی نہیں ہوتے ہیں۔ چاہے آپ جتنی عبادت کر ڈالیں، چاہے دن رات سجدے میں پڑے رہیں، ایک گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتا جب تک کہ ہم گناہ کبیرہ خود جو ہے وہ ارادے سے بیٹھ کر کے اللہ کے دربار میں شرمندگی کے ساتھ آئندہ نہ کرنے کے ارادے سے توبہ کرتے ہیں، تب پروردگار عالم اس کو معاف فرماتا ہے۔ تو بقرعید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ذرا جلدی پڑھتے تھے، اور واپس جب آتے تھے تو قربانی کرتے تھے، اور قربانی کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے گوشت کو گویا کہ سب سے پہلے کھاتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ قربانی آپ نے ہر سال کی ہے، کوئی سال آپ نے چھوڑا نہیں ہے۔ قربانی 3 طریقے سے ہوئے۔ ایک قربانی آپ نے کی پوری امت کے لیے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری امت قربانی نہیں کرے تو قربانی ختم ہو گئی، سب کی طرف نہیں، آپ نے قربانی کے ثواب میں سب کو شامل کیا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری امت کی طرف سے قربانی کر دیے تو اب گویا کہ کیا ہو گئی، سب کی طرف سے قربانی ختم ہو گئی۔ اس میں مسئلے میں 2 رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ نہیں صاحب گھر میں ایک آدمی قربانی کر دیا تو پورے قبیلے والوں سے، پورے خاندان والوں سے قربانی کیا ہوتی، ختم ہو جاتی ہے۔ اس میں کچھ ائمہ کی رائے ہے، زیادہ تر ائمہ کی رائے ہے کہ نہیں، جن کی طاقت ہے، جو زکات دیتے ہیں، ان کو قربانی خود کرنی چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قربانی کرتے تھے۔ ایک بات عید کے بارے میں رہ گئی، عورتوں کے بارے میں۔ عورتیں بھی اعتکاف کرتی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی،
اور اللہ کے رسول کی وفات کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اعتکاف کرتی تھیں. اعتکاف مسجد میں نہیں ہوتا تھا بلکہ ان کا گھر میں ہوتا تھا. آج بھی عورتیں اگر چاہیں تو اعتکاف کریں. تو یہ بقرعید میں قربانی اور پھر ایام تشریق میں تکبیر بولی جاتی تھی. یہ تکبیر ایک مرتبہ اللہ کے رسول زور سے بولتے تھے. عید میں بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ عید والے دن بھی تکبیر عید کی نماز کے بعد بولی جائے گی. جانے میں تو سب کا اتفاق ہے. اسی طرح بقرعید کے دن جانے میں اللہ کے رسول جب تکبیر بولتے تھے تو آواز بلند بولتے تھے. عید میں جب بولتے تھے تو آہستہ آواز سے بولتے تھے. یعنی راستے میں جاتے ہوئے جب تکبیر کہتے تھے عید والے دن تو دھیرے دھیرے کہتے تھے. جب بقرعید میں جاتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی آواز کیا کرتے تھے, بلند کرتے تھے. لیکن بلند کرنے کا مطلب شور نہیں کرنا ہے, ہنگامہ نہیں مقصد ہے. تھوڑا سا آواز کیا ہے بلند ہو سکتی کہ سامنے بغل میں اگر 2-4 لوگ چل رہے ہیں تو وہ لوگ بھی سنیں کہ تکبیر کہی جا رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا گوشت عموماً 3 حصے میں تقسیم کر دیتے تھے. لیکن یہ کوئی اصول نہیں ہے. اگر آپ کے گھر مہمان آئے ہوئے آپ پورا قربانی کا گوشت پکا کے سب لوگ کھا لیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. 3 جگہ کرنا یہ مستحب ہے. اگر ایسا آپ کرتے ہیں تو اچھا ہے. کچھ غریبوں کو دے دیں, کچھ اپنے گھر کے لیے لے لیں. لیکن اس میں اتنا اسٹرکٹ نہیں, ایک دم برابر برابر ہونا چاہیے, ایسی کوئی بات نہیں. ایسی کوئی آپ پورا اٹھا کر غریب کو دے دیں, پورا اٹھا کر مہمانوں کو دے دیں, اپنے رشتہ داروں کو دے دیں, پورا خود کھا لیں. ساری شکلیں اس میں جو ہے ممکن ہے. اور غیر مسلم کو بھی جو ہے قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے. اچھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھتے تھے عید میں بھی, جمعہ میں بھی, اور کیا کہتے ہیں بقرعید میں بھی, تینوں میں عموماً آپ سب بِاسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ اور هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَہ پڑھتے. یہ ہماری محرومی ہے کہ ہمارے امام لوگ ایسا نہیں کرتے. حالانکہ سنت رسول پابندی سے ہے. کبھی کبھار آپ نے جمعہ میں چھوڑا ہوگا, ورنہ جمعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب بِاسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَہ, عید میں سب بِاسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ. کبھی کبھی عید میں اقتربت الساعہ یہ بھی پڑھتے تھے. پوری صورتیں دونوں رکعتیں پڑھ لیتے تھے. لیکن عموماً آپ یہ دونوں صورتیں پڑھتے تھے. معلوم نہیں ہندوستان میں کیا ہے اس قسم کی باتیں کہ اس قسم کی سنت پر ایک دم عمل نہیں ہے. یہاں کی مسجد میں, ہمارے ریاض العلوم کی مسجد میں ایک دم نہیں ہے. حالانکہ سب ان کو بتاتے رہتے سنت طریقہ یہ ہے. ابھی پچھلے جمعہ ہم بنڈوار بیت میں تھے, اچھا لگا, امام صاحب نے اللہ تعالیٰ کا غاشیہ سب بِاسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ پڑھا, اللہ تعالیٰ کا. یہ سنت طریقہ ہے اللہ کے رسول کا, عید کے موقع پر بھی اور کیا ہے جمعہ کے موقع پر بھی. اچھا, اس کے بعد عید بقرعید کی بات ہو گئی, ٹائم ہو گیا. ہم کل آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ زندگی رہی تو طہارت کے بارے میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے بارے میں, غسل کے بارے میں اور وضو کے بارے میں. یہ 4 چیزیں بتائیں گے. ہم فقہی لحاظ سے گفتگو نہیں کر رہے ہیں, یہ بات یاد رکھیں. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ آپ کو ڈائریکٹ اللہ کے رسول کا طریقہ بتا دیں. یہ جتنی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تقریباً ایتھینٹک ہیں, اور یہ ساری باتیں لوگوں کے نزدیک کیا ہیں, بغیر اختلاف کے ساتھ ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. محترم حضرات, اگر آپ کو اس سلسلے میں کوئی سوال کرنا ہے تو آپ ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں, عمری قاسمی UMERIQASMI عمری قاسمی @yahoo.com. اور ہمارا پرماننٹ جو ہے وہ ٹیلی فون نمبر بھی اگر آپ چاہیں تو نوٹ کر لیں, 0091 836 2362402. السلام علیکم, جزاک اللہ.